الحمدللہ ارحم الراحمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شب معراج کی حقیقت۔ شب معراج اس شب کو کہتے ہیں جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دیدار نصیب ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کو عرض کی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی، میں ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ شب معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوا، یہ بہت بڑی عظیم رات تھی، بڑی فضیلت والی رات تھی۔ لیکن آج جو ہم اس رات کے بارے میں بہت سی بدعات، بہت سی عبادتیں، بہت سی کہ کیا کچھ نہیں کرتے لوگ۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کس تاریخ کو معراج ہوا یہ متعین نہیں ہے، کہ بہت سی روایات ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی رات کو ہی معراج ہوا ہے۔ حالانکہ سال کے اندر بھی بہت اختلاف ہے کہ کون سے سال کے اندر ہوا۔ اس کے بعد مہینوں کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ رجب میں ہوا، بعض نے کہا کہ ربیع الاول میں، بعض نے کسی اور مہینے کے بھی حوالے دیے ہیں۔ لیکن جو مشہور ہم نے کر دیا 27 رجب کی رات کو ہوا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسی سے یہ بھی ہم نے مشہور کر دیا کہ شب معراج بس شب معراج کے اندر یہ عبادت کرنی ہے، ایسی عبادت کرنی ہے کہ یہ فضیلت، اس عبادت کی یہ فضیلت، یہ سب بدعات ہیں، اس کی کوئی حقیقت ملتی بھی نہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سن 5 نبوی یعنی کہ نبوت کے 5ویں سال تقریباً معراج ہوا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا زمانہ یعنی کہ 18 سال کے اندر ایک ایک چیز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی صحابہ کو، لیکن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ شب معراج کی رات ہے، اس رات جو ہے نا شب قدر کی طرح آپ یہ عبادات کریں، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقریباً 1 صدی کا دور ہے، 100 سال تک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا پر تعلیمات جاری رکھی، عبادات جاری رکھی۔ ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ شب معراج جو ہے نا فلاں رات کو ہے، فلاں رات کو یہ عبادات کی جائیں، یہ سب بدعات ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک جو دوسری بات کہ روزہ 27 رجب کا روزہ،
27 رجب کے روزے کا بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کے روزے کا لوگ اہتمام کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روزہ 27 رجب کا جس شخص نے بھی رکھا اسے توڑوا دیا کہ یہ بدعت شروع نہ ہو جائے، کہ لوگ اس کو بہت بڑی فضیلت والا روزہ کہنے لگیں گے، یہ روزہ رکھا جائے، حالانکہ یہ روزے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے۔